السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے میں سے آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے میں سے تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جسے وہ اس مال کے بارے میں کر جائیں یا قرض کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے میں سے چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہاری اولاد ہو تو ان بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس سے جسے تم چھوڑ گئے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد سے تم اس مال کے بارے میں کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کی وراثت کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے بتلایا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو مرد کے لیے اس کی وراثت سے حصہ لینے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس عورت سے اولاد ہوئی تھی، چاہے اس خاوند کی ہوئی ہو چاہے کسی اور کی، تو اس خاوند کو اس عورت کی وراثت میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ مثلا ایک عورت تھی، اس کی کہیں شادی ہوئی، پہلی جگہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس خاوند سے اس کی اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد اس خاوند کے ساتھ اس کی جدائی ہو گئی، اس عورت نے دوسرے خاوند سے شادی کر لی، دوسرے خاوند سے شادی کرنے کے بعد اس خاوند سے اولاد نہیں ہوئی۔ اب اگر یہ عورت فوت ہوتی ہے تو اس کا اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا، زیورات ہے، نقدی ہے، کوئی بھی چیز ہے، منقولہ کے غیر منقولہ، اگر پہلے خاوند سے اولاد ہے اگرچہ اس خاوند سے نہیں ہے تو اس خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا، آدھا نہیں ملے گا۔ یعنی فوت ہونے والے کی اولاد ہو، چاہے پہلے نکاح سے ہو چاہے کسی اور سے ہو چاہے اس موجودہ سے ہو، اگر اولاد ہے تو خاوند کو چوتھا حصہ۔ اگر عورت کی جتنی جگہ بھی شادی ہوئی یا ایک ہی خاوند کے ساتھ رہی لیکن اولاد نہیں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں خاوند کو اپنی بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ یہ دو صورتیں۔ بیوی کی اگر اولاد ہے تو خاوند کے لیے چوتھا حصہ ہے، بیوی کی اگر اولاد نہیں ہے تو خاوند کے لیے آدھا حصہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عورت جو کماتی ہے وہ اس کی وراثت ہے۔ مثلا کوئی عورت جاب کرتی ہے یا وہ تجارت کرتی ہے تو اس کا خاوند اس کے مال کو لینے کا حقدار نہیں ہے، بلکہ عورت کو کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، رہائش دینا، یہ سب خاوند کی ذمہ داری ہے۔ عورت جو کمائے، جو تجارت کرے، جو اس کو ملے، اس کی وراثت اس کے باپ کی سے اس کو ملے، وہ عورت کا ہے۔ ہاں جب وہ فوت ہوگی تو تمہیں اس کا چوتھا حصہ یا آدھا حصہ تمہیں ضرور ملے گا، اور یہ اس صورت کے اندر ہے جب میاں بیوی دونوں مسلمان ہوں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کافر ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ عورت قادیانی ہے یا عورت غلیظ قسم کی تبرہ کرنے والی ہے صحابہ پر، صحابیات پر، امہات المومنین کو برا بھلا کہنے والی ہے، صحابہ کرام پر حفوات بکنے والی ہے، تو ایسی عورت جو ہے یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ وراثت کے لیے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب بیوی فوت ہو جائے یا خاوند فوت ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ان کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب رشتہ ٹوٹ گیا تو وراثت لینے کیوں آ جاتے ہو؟ جب رشتہ ہی کوئی نہیں تو وراثت کاہے کی؟ وراثت تو ملتی تب ہے جب رشتہ ہو، جب رشتہ نہیں رہا تو وراثت نہیں، وراثت تو ملے گی جناب، اگر وراثت ملے گی تو پھر رشتہ بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ ایسے فضول قسم کی بات ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، جس طرح کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے اور اسماء بنت عمیس ان دونوں نے مل کر غسل دیا تھا۔ تو اس لیے
یہ مسئلہ جو ہے یہ عوام الناس کے اندر بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری صورت کہ اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو خامند کے مال میں سے کیا ملے گا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر خامند کی اولاد تھی اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، خامند کے نطفے سے اولاد ہوئی، چاہے جس مرضی بیوی سے، چاہے اس کو وہ طلاق بھی دے چکا اس سے اولاد ہو، تو جو موجودہ بیوی ہے اس کو اس کی وراثت میں سے چوتھا حصہ نہیں ملے گا بلکہ 8واں حصہ ملے گا اگر اولاد ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے کسی بھی بیوی سے تو پھر جو موجودہ بیوی ہے اس کو اپنے خاوند کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ دونوں صورتوں میں عورت کے لیے مرد کی بنسبت آدھا ہے۔ عورت کی اولاد نہیں تھی، خاوند کو آدھا ملتا تھا۔ مرد کی اولاد نہ ہو تو عورت کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ عورت کی اولاد تھی تو خاوند کو چوتھا حصہ ملا، یہاں پر خاوند کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملا، آدھ کا فرق آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ، اگر ایک خاوند کی زیادہ بیویاں تھیں، ایک مرد کی زیادہ بیویاں، 4 بیویاں، تو ملے گا چوتھا حصہ ہی، لیکن وہ چوتھا مزید 4 پہ تقسیم ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہر بیوی کو چوتھا حصہ پکڑاتے جاؤ، پھر تو ساری وراثت وہ لے گئی، بلکہ جتنی بھی ہوں اس کو اس کی وراثت میں سے چوتھا حصہ ملے گا یا 8واں ملے گا، وہ اس کو برابر پہ تقسیم کریں گے آپس میں، چاہے وہ نئی ہو، چاہے وہ پرانی ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، سب برابر ہے۔ اسی لیے عربی زبان کے اندر سوکن کو ذرہ کہتے ہیں، ذرہ، ذرہ کا معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانے والی۔ تو جو سوکن ہوتی ہے وہ سوکن کو نقصان تو پہنچاتی ہے۔ خامند بھی تقسیم ہو جاتا ہے، باری بھی اس کو نہیں ملتی پوری طرح، نمبر لگ جاتے ہیں، نقصان تو ہو گیا۔ اسی طرح جب اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے اگر ایک ہوتی تو خالی چوتھے کی اکیلی وارث ہوتی، 8ویں کی اکیلی وارث ہوتی، تو ابھی زیادہ ہیں، ابھی سب مل کر اس کو لیں گے، لیکن اتفاق میں برکت ہے، یہ سلوک اتفاق میں مل کر کھانے میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل بیان کیے مرد اور عورت کے، لیکن دونوں کے بیان کرنے کے بعد فرمایا من بعد وصیہ، وصیت کے بعد یہ ہوگا، یعنی جس طرح کل مسئلہ بیان ہوا، ان کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے بھی وصیت کو دیکھا جائے گا، او دین یا قرض کو دیکھا جائے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی وراثت کا طریقہ کار سیم ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ فوت ہو جائے اس کی تو وراثت کا طریقہ ہے، ماں فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کیسے ہے؟ وہ بھی ویسے ہی ہے۔ خامند فوت ہو جائے اس کی وراثت بھی سب میں تقسیم ہوگی، بیوی فوت ہو جائے اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے وراثت کے مسائل کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔